بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آج بچوں ہم چیپٹر نمبر 7 سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بحیثیت انسان، بحیثیت مبلغ، بحیثیت مسلم معاشرہ اور بحیثیت سپہ سالار ہم ان کی سیرت پر روشنی ڈالیں گے۔ اور یہ ایسا ٹاپک ہے جو آپ چھوٹے ہوتے پرائمری سیکشن، مڈل سیکشن، سیکنڈری سیکشن، ان تمام مراحل میں پڑھتے ہیں، اور مختلف جو قومی دن ہم مناتے ہیں، ابھی حال ہی میں 12 ربیع الاول بھی منایا تھا، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے مختلف پہلو ہم پر اجاگر ہوتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر زندگی پر نظر ڈالی جائے تو ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو اپنی مثال آپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی آخر الزماں کے طور پر مبعوث فرمایا۔ آپ نے عام انسانوں میں رہ کر اور عام انسانوں کی سی زندگی گزار کر لوگوں پر یہ ثابت کیا کہ جو انسان اگر تمام حقوق و فرائض کو ادا کرے تو پھر بھی وہ بہترین انسان بن سکتا ہے۔ آپ ہر لحاظ سے کامل انسان تھے۔ اہل نظر اور بصیرت چہرے ہی سے دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے جذبات کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی عالم تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو فوراً پکار اٹھا کہ یہ چہرہ ایک جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ ایک اجنبی عورت نے کہا، مطمئن رہو، میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا جو 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن تھا، وہ کبھی تمہارے ساتھ بد معاملگی کرنے والا شخص نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا آدمی اونٹ کی قیمت ادا نہ کرے تو میں اپنے پاس سے ادا کروں گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو آپ کا تاثر یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبرو کسی کو نہیں دیکھا، ایسا لگتا کہ گویا آفتاب چمک رہا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بیان ہے کہ دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ ہند بن ابی حالہ آپ کے چہرہ اطہر کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہتا ہے، پیشانی کشادہ، ابرو خمدار، باریک اور گنجان، دونوں جدا جدا، دونوں کے درمیان ایک رگ کا ابھار جو غصہ آنے پر نمایاں ہو جاتا تھا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ پیشانی سے مسرت چھلکتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے رنگت کا بیان اس طرح سے کیا ہے، نہ چونے کی طرح سفیدی، نہ سانبلا پن، گندم کو جس میں سفیدی غالب تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرہ اقدس کو سفید سرخی مائل قرار دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ گویا چاندی سے بدن ڈھلا ہوا تھا، آنکھیں سیاہ اور قدرتی سرپنگی پلکیں دراز، پتلیاں سیاہ، نظریں نیچی، گوشے چشم سے دیکھنے کا حیادارانہ انداز، دندہ مبارک باریک آبدار، سامنے کے دانتوں میں خوشنما ریخیں، تکلم فرماتے تو دانتوں سے چمک نکلتی تھی، بھرپور اور گنجان بال، گردن پتی اور لمبی جیسے موتی کی خوبصورتی سے تراشی گئی ہو، بال قدرے خمدار، درمیان سے نکلی ہوئی مانگ، بدن گھٹا ہوا اور اعضاء کے جوڑوں کی ہڈیاں بڑی اور مضبوط، قد میانہ، مائل و درازی، سینہ چوڑا، سینہ اور پیٹ ہموار، کلائیاں دراز، ہتھیلیاں فراخ، انگلیاں موزوں حد تک دراز۔ یہ وہ تصویر ہے جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو صحبت نصیب ہوئی انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ اب آتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور صفات کی طرف۔ اس میں فخر اور غنا یعنی بہت کم ایسا ہوا کہ آپ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا یا آپ کو غذا میسر آئی، لیکن اس کے باوجود آپ غربا کو دیتے۔ صداقت اور امانت کے حوالے سے ہم نے پیچھے مختلف واقعات، تبلیغ کے دوران، ہجرت
ہر کام میں میانہ روی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خیر الامور اوسطھا، تمام امور میں میانہ روی بہتر ہے، اور آپ کی زندگی اس بات کا کھلم کھلا ثبوت ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابیہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ تمام رات عبادت کرتی ہیں، آپ نے منع فرمایا۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کے متعلق آپ کو معلوم ہوا کہ وہ روزانہ روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں، آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے کہا ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو اور کچھ وقت کے لیے چھوڑ بھی دو، رات کو عبادت بھی کے لیے بھی جاگو اور سونے کا وقت بھی نکالو۔ دیکھو تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ پھر صبر اور حلم تھا، آپ صبر و حلم کا پیکر تھے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی سے قرض لے کر آپ نے کسی صحابی کی ضرورت پوری کی۔ وعدہ سے 3 دن پہلے ہی حضرت کے پاس آیا اور آتے ہی شانہ مبارک سے چادر اتار دی۔ بڑے سے بڑے دشمن کے سلوک پر بھی وہ برداشت کا مظاہرہ کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام تیزی سے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کے لیے بڑے متحمل مزاج تھے، عفو و درگزر سے کام لیتے تھے۔ یہ ہم نے جو پچھلا واقعہ پڑھا تھا فتح مکہ کے حوالے سے، اس میں بھرپور ان کے کردار کی اس خوبی کا مظاہرہ ہوا۔ پھر حسن سلوک اور شفقت سے پیش آتے تھے۔ آپ کے خدام آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے اس حد تک آپ کے گرویدہ تھے کہ اپنے والدین کے پاس رہنے کی نسبت آپ کی خدمت میں رہنا پسند کرتے تھے۔ زید بن حارثہ آپ کے غلام تھے، ان کے ورثاء جب ان کو لینے آئے اور آپ نے زید کو آزاد بھی فرما دیا، لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح انس بن مالک نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور اس پورے عرصے میں کبھی آپ نے اف تک بھی نہ کہا انہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا بزرگوں کو کیوں تکلیف تھی، میں خود گھر آ جاتا۔ پھر سخاوت تھی، درجہ کمال تک پہنچی ہوئی تھی آپ کی سخاوت۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے کوہ احد کے برابر بھی سونا مل جائے تو میں اس کو خدا کی راہ میں تقسیم کر دوں گا۔ جتنا مال آپ کے پاس آتا فوراً اس کو تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں چند درہم بچ رہ گئے، آپ کو سوتے ہوئے یاد آیا، فوراً اٹھے، ان کو تقسیم کر کے پھر سوئے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سائل آپ کے دروازے پر آیا ہو اور محروم چلا گیا ہو۔ شجاعت، ہم نے مختلف غزوات پڑھے تفصیل سے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کے واقعات بھی میں نے آپ کو بتائے، اور نشانہ بازی کی آپ صحابہ کو ترغیب دیتے تھے، گھوڑ دوڑ کے مقابلے کرواتے تھے۔ عرب کا مشہور پہلوان رکانہ یہ کہتا تھا کہ میں تو اسلام صرف اسی صورت میں قبول کروں گا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پچھاڑ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ شکست دی، پچھاڑ دیا میدان میں۔ ذہین تھے، آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں کا ذکر جو ہے مختلف معاہدات میں جو مختلف اقوام کے ساتھ کی اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ کی عقل مندی کے دوست دشمن سبھی معترف تھے۔ جب آپ کی عمر 35 سال تھی، حجر اسود کو اس کی اصلی جگہ نصب کرنے کے بارے میں قبائلی عرب میں جو اختلاف پیدا ہوا، قریب تھا کہ ان میں خون ریزی ہو جاتی، لیکن آپ کے تدبر اور فراست نے ان کو اس سے بچا لیا۔ پھر خوش مزاجی اور مزاح بھی تھا آپ کی طبیعت میں۔ گھر والوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ایک کھانا جو قیمہ اور آٹے کو ملا کر پکایا جاتا ہے، مذاقاً حضرت سودا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر مل دیا۔ آپ اس سے لطف اندوز ہوئے اور حضرت سودا سے کہا کہ تم اس کے منہ پر ملو تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ صحابہ سے بھی مذاق کر لیتے تھے، لیکن کبھی بھی حالت استہزاء میں بھی ایسی بات نہ کی جو حق کے خلاف ہو۔ ایک مرتبہ کسی سائل نے اونٹ کا سوال کیا، آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے۔ سائل نے عرض کیا میں اسے لے کر کیا کروں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی تو ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، اگر ہم مختلف حیثیتوں سے ان کا تجزیہ کریں ان کی شخصیت کا، تو سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہادی برحق بنا کر بھیجا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر انقلاب اور ہمہ گیر انقلاب برپا کرنے کی ذمہ داری تھی ان کی۔
سورہ توبہ میں ارشاد ربانی ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تبلیغ دین کے لیے اپنے پوری زندگی وقف کر دی، خاموش تبلیغ سے آغاز کیا اور شروع میں سنجیدہ نفوس اپنے گرد جمع کیے جو بت پرستی سے متنفر تھے، اور آہستہ آہستہ پھر آپ نے اس پیغام کو پوری عرب میں پھیلایا۔ آپ کا پیغام تھا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ پوری کائنات کا خالق ایک واحد اللہ تعالیٰ ہے اور اسی کی ہی بادشاہی اور اسی کا حکم ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ آپ نے تبلیغ کا حق ادا کیا۔ پھر اس تبلیغ کے دوران آپ دیکھیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمان فارسی جیسی روحیں کہاں کہاں سے کھینچ کر حلقہ بکوش اسلام ہوئی۔ آپ نے دعوت حق کو پھیلانے میں استقامت سے کام لیا، اس دعوت کے راستے میں پتھر بھی کھائے، پھینکے ہوئے کانٹوں سے تلوے بھی، غلاظت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینکی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ نے واضح کر دیا کہ خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں گے تو بھی میں اس فریضہ کو نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ میں کامیاب ہو جاؤں یا اسی راہ میں میری جان کام آ جائے۔ شیب ابی طالب کی صعوبتیں برداشت کیں آپ نے اور آپ کے خاندان نے، وطن چھوڑا، بدر و احد کے میدانوں میں اپنے سے کئی گنا بڑے حملہ کا مقابلہ کیا، غزوہ احزاب میں قبائل عرب، قریش مکہ اور یہود کی مشترکہ جارحیت کا سامنا کیا، روم جیسی سپر پاور سے ٹکر لی، لیکن کسی صورت بھی آپ نے حق اور اس کے راستے میں استقامت کو نہیں چھوڑا۔ تبلیغ کے دوران آپ نے انتہائی حکیمانہ انداز اختیار کیا۔ آپ مخاطب کی نفسیات کا خاص خیال رکھتے، اس کے مطابق گفتگو کرتے، بدوؤں کو اونٹوں کی مثال سے سمجھاتے، زنا کی اجازت مانگنے والے قریشی کو یہ کہہ کر لاجواب فرما دیا کہ کیا تم اپنی ماں، بہن یا بیٹی کو اس کی اجازت دینے کے لیے تیار ہو؟ جس علاقے سے کوئی سائل آتا اس کی مقامی بولی اور لہجے میں اس سے بات کرتے، لمبے خطبوں سے اجتناب فرماتے، روز روز کی تبلیغ سے بھی اجتناب کرتے، خوبصورت طریقے سے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو سب سے نمایاں حیثیت ہے جس کے بارے میں آپ نے خود ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ نے علم حاصل کرنے کی ترغیب دی جو نفع بخش ہو، حصول علم کی مجلس کو بہترین مجلس قرار دیا، اور معلم انسانیت کا پہلا مدرسہ مکہ کا محفوظ مقام دار ارقم تھا۔ پھر مسجد نبوی میں ایک بلند پایہ درسگاہ کی حیثیت جو تھی اس کو حاصل ہوئی، اور جہاں طالب علم بھوکے پیاسے رہ کر علم حاصل کرتے تھے۔ پھر آپ خاتم النبیین ہیں، علم کا بہت بڑا ذریعہ وحی الہی ہے جو انبیاء پر آتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جن پر جبریل نازل ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے واضح فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی نئی امت پیدا ہوگی۔ آپ پر اللہ نے دین مکمل کیا، آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پاک کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمہ لی۔ کار نبوت آپ کے بعد علماء کو سونپ دیا گیا، اور اس بات کی تاکید فرما دی گئی کہ ارشادات ربانی اور فرمودات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو واضح کرنا اب علماء اور صلحاء امت کی ذمہ داری ہے، اور یہ شرف صرف دین محمد کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر دور میں کسی نہ کسی بزرگ عالم کو یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ دین کا صاف ستھرا تصور لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائے۔ پھر جتنے بھی سماجی مسائل ہیں ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام جو ہے وہ سب سے بلند تر ہے۔ جس معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ کو متعین کیا گیا تھا وہ بگڑا ہوا معاشرہ تھا۔ شروع میں ہم نے عرب کے حالات پڑھے، اس میں پڑھا تھا کہ کیسے بت پرستی، غلاموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا،
یہ لوگ اپنے حسب اور نسب پر غرور کیا کرتے تھے، مساوات کا کوئی تصور نہیں تھا، ایک دوسرے کی جان مال عزت اور آبرو کا تحفظ نہیں تھا، رنگ و نسل اور لسانی امتیازات موجود تھے عرب کے معاشرے میں۔ پھر بے حیائی کو باعث فخر سمجھا جاتا تھا، اور یہ لوگ جس طریقے سے عورت اور بہو بیٹیوں کو ان کے مدح اور ستائش میں اشعار کہتے، اور زنا کو ایک باعث فخر فعل سمجھا جاتا تھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاشرے میں بڑی انقلابی تبدیلی پیدا کی کہ وہی معاشرہ جو ہے وہ پھر اس حد تک پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو گیا کہ اس میں نہ صرف یہ کہ رنگ و نسل کے بت توڑ دیے گئے، عورت کی مظلومیت کا خاتمہ کیا گیا، اخوت اور محبت اس کی بہترین مثال مواخات مدینہ کی ہے، جسد واحد آپ نے قرار دیا مسلمانوں کو آپس میں، اور جس طریقے سے یہ معاشرہ فواحش میں مبتلا تھا اس کو پاکیزہ اور طاہر بنایا گیا، قلوب کی اصلاح کی آپ نے، قانون کے زور سے اصلاح کرنے کی بجائے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا، مومنین کو سمجھایا کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورا جسم تندرست ہو جاتا ہے، اور وہ ٹکڑا دل ہے۔ اللہ کا خوف اور خدا سے ملنے کا شوق، محمد رسول اللہ کی اطاعت اور محبت، آخرت کا تصور اور جواب دہی کا احساس، ملائکہ کے وجود کا ادراک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کاملہ کا احساس، وہ بنیادی عوامل تھے جنہوں نے ایسے پاک نفوس پیدا کیے کہ دنیا آج تک ان کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سربراہ مملکت کی حیثیت سے انہوں نے اسلامی حکومت کے خد و خال متعین کیے، اسلامی حکومت کا ڈھانچہ واضح کیا، واضح طور پر ایک دستور موجود تھا، اور غالباً تاریخ عالم میں سب سے پہلا تحریری دستور میثاق مدینہ ہے۔ اس میں اسلامی حکومت میں شامل ہونے والے مختلف قبائل کے حقوق و فرائض متعین کیے گئے۔ پھر اس معاشرے میں حاکمیت الہی کا تصور دیا گیا کہ تمام حکم اللہ کا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الا لہ الخلق والامر، لوگوں مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس لیے حکم بھی اسی کا چلے گا۔ حاکمیت کا امتیاز یہ ہے کہ حاکم مطلق کے حکم کے خلاف ورزی ناممکن ہے۔ علم سیاسیات کے ماہرین حاکم مطلق کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کے حکم پر کوئی اور حکم غالب نہیں آ سکتا، اور اس قرآن پاک میں اور اسلامی معاشرے میں اقتدار اعلیٰ کا مالک ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پھر سورہ نساء کی آیت کا جو ترجمہ ہے وہ سنیں ذرا آپ، کہ خدا کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کن حیثیت نہ دے دیں اور اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر لیں، بلکہ اس کے فیصلے کے خلاف دل میں بھی کوئی ملال اور حرج محسوس نہ کریں۔ صحابہ کرام سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی مخالفت کر سکتے ہیں۔ پھر شورا کا تصور دیا گیا، یعنی آمرانہ اقدامات نہیں ہوتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کام جو ہے اور اہم امور جو ہے وہ صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد طے کرتے تھے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان سے حکومت کے بارے میں مشورہ لیا کرو، شاورہم فی الامر۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ تمام اہم مسائل پر صحابہ سے مشورہ کرتے تھے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پارلیمنٹ کی حیثیت اس کو حاصل تھی، عبادت خانہ تو تھا ہی وہ مسلمانوں کا، اور اکثر و بیشتر جو اہم فیصلے اور معاہدے تھے وہ مسجد نبوی میں ہی ہوتے تھے۔ قانون سازی کے حوالے سے تمام جو قوانین ہیں وہ اللہ کے ودیت کرتا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض امور میں خود بھی قوانین وضع کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی باقاعدہ سیکریٹریٹ نہ تھا، تاہم اہم فرائض کو تقسیم کار کے طریقے پر انجام دیا جاتا تھا۔ کتابت وحی کے لیے زید بن ثابت اور اس حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ دوسری حکومتوں کے ساتھ خط و
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین معاشی نظام قائم کیا، امیر و غریب کا تفاوت ختم کیا، زکوٰۃ، خراج، جزیہ، فیض، صدقات وغیرہ کے مد میں مختلف جو اسلامی ٹیکسز لگائے جاتے تھے، خمس غنائم ہوتا تھا جو مال غنیمت کا 5واں حصہ جو شرعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ناداروں اور یتیموں کا حق ہوتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف غزوات میں بحیثیت سپہ سالار اعظم جو اپنی ذمہ داریاں بہترین طریقے سے ادا کی، اخلاقی حدود کی پاسداری کی، لوٹ کھسوٹ اور فصلوں کی بربادی پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر مقبول ترین سپہ سالار تھے اور ان کے اشارہ ابرو پر ان کے تمام جان نثار ہر وقت تیار ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ایک روحانی رہنما اور پیغمبر خدا ایک نئی ملت کی تعمیر کی، انتشار کی بجائے اتحاد پر زور دیا، بدامنی کی بجائے امن پر توجہ دی، رنگ و نسل کی بجائے نظریات کی بنیاد رکھی، اور نئی امت کے بنائے اتحاد وہ عقائد تھے جو اس کائنات کی اصل حقیقت ہے، یعنی اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا اور وہی اس کا مالک اور الہ ہے، اور باقی تمام بندے اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود رب کریم نے رحمت للعالمین قرار دیا۔ سورہ الانبیاء کی آیت 107 میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سیرت نبوی پر اگر بچے مجموعی طور پر ہم نے نگاہ ڈالیں تو ہر دور، ہر واقعہ اور آپ کے ہر فعل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ یتیموں کے سرپرست، غریبوں کے مددگار، غمخواروں کے غمگسار، ضعیفوں کے خدمتگار اور خطاکاروں کو معاف کرنے والے تھے۔ مکی دور میں جس طریقے سے آپ نے حرب فجار اور خلف الفضول میں امن و امان، خیر سگالی اور ایک دوسرے کے حقوق کے احترام کے لیے کوشش کی، وہ اسی حقیقت کی آئینہ دار ہے۔ آپ کی سیرت کا اعتراف آپ کے مخالفین بھی کرتے ہیں۔ جو عورت آپ کے خوف سے مکہ چھوڑ رہی تھی، اس کا سامان آپ نے خود سر پر اٹھایا۔ نماز فجر سے پہلے سر پر کوڑا ڈالنے والی عورت بیمار ہوئی تو اس کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ طائف والوں نے پتھر مارے تو ان کی ہدایت کی دعا کی۔ غزوہ بدر کے بعد کفار مکہ کی قیدیوں سے حسن سلوک کیا۔ منافقین مدینہ کی تمام سازشوں کے باوجود رئیس المنافقین کے جنازے میں تشریف لے گئے اور اپنی قمیض میں اس کی تدفین کی۔ یہود مدینہ کی سازشی فطرت کے باوجود انہیں مدینہ سے چلے جانے دیا۔ اہل مکہ کی مخالفت حق، ایذا رسانی اور بھر کی مخالفت کے باوجود جب ان پر قابو پایا تو واضح طور پر کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی پرسش نہیں۔ ایک متوازی معاشی نظم جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔ آپ کا ایک اور بڑا احسان ہے انسانیت پر، ایسا نظام جس میں اشتراکیت کا استبداد نہیں اور نہ ہی سرمایہ داری کی جڑیں۔ امیر کو جائز طریقوں سے آمدنی کمانے کی آزادی ہے، لیکن اس کو کمائی کا ایک حصہ غریب کی طرف بھی منتقل کرنا ہے۔ وراثت کا قانون اور دیگر قوانین سے جاگیرداری نظام کی برائیاں ختم کی، حرام ذرائع رزق پر پابندی اور خرچ کے ناروا طریقوں پر قدغن سے معاشرے کو آپ نے برائیوں سے پاک کیا۔ آپ نے معاشی نظام کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سیاسی نظام بھی دیا جس میں نہ بے مہار اختیار ہے کسی کے پاس اور نہ ظالمانہ مرکزیت، ایک ایسا نظام قانون دیا جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہو۔ اگر ہم تاریخ عالم کا جائزہ لیں تو یہ بات ظاہر ہے کہ یورپ میں نور علم کی کرنیں اسلام کی بدولت پہنچی، جس کی بدولت انسان شناسی کی تحریک پیدا ہوئی۔ تحریک اصلاح مذہب بھی اسلامی اثرات کا ثمر ہے۔ وہ رابطہ جو اندلس کی یونیورسٹیوں میں یورپ کا اسلام سے ہوا یا صلیبی جنگ کے میدانوں میں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی بہرحال ظلمتوں پر اثر انداز ہوئی، اس لیے اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی اوصاف اور محاسن کی وجہ سے بھی رحمت للعالمین تھے اور ان کی نبوت بنی